أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الذين آتيناهم الكتاب، اور وہ خوش قسمت لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ، اس حال میں کہ وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جس طرح کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو اس کتاب سے انکاری ہوا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی بڑے گھاٹے اور نقصان کا مالک بنا، اس نے بڑا گھاٹا اٹھایا، نقصان اٹھایا۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کر لو، یعنی خیال میں لے آؤ، میری نعمت، التی، وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی تھی، وانی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، سارے عالموں پر، سب لوگوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ بدلہ نہ دے گا ایک نفس دوسرے نفس کے بدلے میں، شیئا، کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا کسی نفس سے، عدل، کوئی جرمانہ، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہیں اس نفس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہیں ان نفوس کے مالکوں کی کوئی مدد اور نصرت کی جائے گی۔ سورۃ بقرہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ بنیادی طور پہ 4 بڑے مضامین کا ذکر ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد، نمبر 4 انفاق۔ ان 4 امور کا سورۃ بقرہ کا اگر خلاصہ ہے تو وہ یہ 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید کا مسئلہ، نمبر 2 رسالت کا مسئلہ، اور نمبر 3 جہاد کا مسئلہ، اور نمبر 4 انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مسئلہ۔ پھر جہاد ہی کی ضمن میں امور انتظامیہ ہے، تنظیم سازی اور نظم، اور مسلمانوں کے گھروں کو منظم کرنا، گھریلو معاملات کو ٹھیک کرنا، یہ صورت کے اگلے حصے میں آئے گا۔
پھر یہ صورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں 2 مسئلے ہیں، یعنی توحید اور رسالت، اور دوسرے حصے میں اگلے 2 مسئلے جہاد اور انفاق کا ذکر ہے۔ تو یہاں جو آج ہم نے آیات پڑھی ہے، آیت نمبر 121، 122 اور 123، یہ پہلے مسئلے کا اختتام ہے۔ پہلے مسئلہ یعنی مسئلہ توحید کا اختتام یہاں پہ ہو رہا ہے۔ مسئلہ توحید کے لیے پہلے تمہید باندھی گئی، اس توحید، کیونکہ مسئلہ توحید کا ذکر ہوا تھا بسم اللہ میں۔ بسم اللہ کا حاصل کیا تھا؟ استعینوا باسمہ خاصۃً، کہ خاص اللہ کے نام سے مدد مانگو، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ کوئی اور الہ، کوئی معبود، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی درست کرنے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے۔ تو اسی کے نام سے آغاز کرو۔ اور پھر سورہ فاتحہ میں کہا تھا کہ ہاں جی اللہ، آپ نے حکم دیا ہے کہ صرف میرے نام سے مدد مانگا کریں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اسی عبادت اور اسی استعانت کے اعتبار سے انسان 3 قسم میں تقسیم ہوئے تھے۔ ان 3 قسموں کی تفصیل تھی سورۃ بقرہ کے ابتدا میں۔ اس کے بعد وہ اصل مسئلہ جو اس حصے میں ذکر کیا جا رہا تھا وہ تھا مسئلہ توحید۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا سے مسئلہ توحید کا اعلان کیا گیا تھا۔ مسئلہ توحید کے ضمن میں دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔ غیر اللہ میں کون ہے؟ مخلوقات میں بہترین مخلوق انسان ہے، اس کی بھی عبادت نہیں کرنی۔ ملائک ہے، ان کی بھی عبادت نہیں کرنی۔ جنات کی بھی عبادت نہیں کرنی۔ اور بنی اسرائیل چونکہ مقتدا اور مقتدر قوتیں تھی، اہل علم قوت تھی، تو پھر انہوں بطور خاص مخاطب کر کے تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ تخاطب ہوا ہے۔ یہاں تک بات پہنچی ہے، ان کے 5 فریق بیان ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے 5 اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، پھر ان کے 5 قولوں کے اوپر تردید ہوئی ہے، رد ہوا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیاں دی گئی۔ انا ارسلناک آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20، ان آیات میں آپ کو تسلی دی گئی۔ آج کی آیت میں سابقہ امتوں کے نیک لوگوں سے بطور استدلال اور بطور دلیل کہ آپ کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، اور مسئلہ جو توحید کا ذکر ہوا ہے اس پر دلیل نقلی پیش کی گئی ہے سابقہ امتوں سے۔ تو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی۔ تو آتیناہم الکتاب، الذین سے کون مراد ہیں؟ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، تو وہ کتاب جن کو دی گئی ہے وہ کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ تو اس کے بارے میں 3 قسم کی روایات آتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ اس سے مراد یہود کے علماء تھے، وہ علماء حقہ جنہوں نے تورات کو حقیقی معنوں میں تسلیم کیا ہوا تھا، اور تورات میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانات اور علامات کو یاد کر رکھا تھا۔ جیسی ہی آپ پر نظر پڑی تو قرآن نے کہا تھا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو دیکھتے ساتھ ہی فوری طور پہ ایسے پہچان جاتے ہیں جیسے کوئی بندہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور اسے کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سرخیل حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات تھے، کعب الاحبار۔ ان لوگوں نے تورات کی تلاوت کی تھی کما یحق، جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق تھا،
اور تورات کو انہوں نے مانا تھا جس طرح کے ماننے کا حق تھا، اور تورات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے بشارتیں اور آپ کے اوصاف، آپ کی صفات، آپ کی تفصیلات موجود تھی، تو وہ دیکھتے ساتھ ہی آپ پر ایمان لے آئے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، پیچھے گزر گیا ہے کہ وہ جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد قباء سے مسجد مدینہ المنورہ شہر میں بستی میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنا کام کاج چھوڑ کر آپ کے پاس پہنچے تھے اور آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ آپ کی علامات دیکھی، آپ سے پوچھا، آپ سے سوالات کیے، سوالات کرنے کے بعد ایمان لے آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ آپ وہی پیغمبر برحق ہے جس کا ہم تورات میں جس کو پاتے ہیں۔ تو یہ لوگ مراد ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے نصارہ مراد ہیں، نصارہ کے علماء مراد ہیں، نجاشی بادشاہ یا زغاتر رومی یا دیگر جو لوگ اہل علم تھے نصارہ میں، عیسائیوں میں، اور انہوں نے تورات کی تلاوت کی تھی حق کا تلاوت ہی، جیسے کہ اس کا حق تھا، یعنی اسے حقیقی معنوں میں تسلیم کیا ہوا تھا۔ اور انجیل میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارتیں موجود تھی، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو تسلسل کے ساتھ اور ایک تواتر کے ساتھ یہ بات چلی آ رہی تھی کہ نبی آخر الزمان کی یہ علامات ہوں گی، ان علامات کو دیکھتے ہی نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تفصیل بتلائی، اپنی ایمان کی علامات بتلائی، بخاری شریف کے اندر شروع میں ہے، تو اس نے ہر بات پہ یہ کہا کہ کذالک الرسل تبعث، پیغمبر ایسی ہی ہوتے ہیں، پیغمبر ایسی ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہر بات کی تصدیق کرتے گئے، اور آخر میں جب انہیں کہا کہ آپ ہمیں اپنی کتاب کا کچھ حصہ سنائیں، تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، جس میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ رکوع پورا سنایا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا حقیقی جو حقیقت میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے اس کو جب اجاگر کیا، تو حضرت نجاشی بادشاہ جس کا نام اصعامہ تھا، وہ اور اسی طرح جو ہے ان کے علماء نصارہ جو مجلس میں موجود تھے وہ رونے لگے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کے جو آنکھیں تھی وہ آنسو سے بھر گئے اور وہ رونے لگے اس قرآن کی تلاوت سن کر۔ تو یہ لوگ مراد ہیں، دوسرا قول یہ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مراد ہے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کتاب یعنی قرآن کریم دی، اور وہ قرآن کریم کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ تو جتنا مرضی یہود و نصارہ شکوک و شبہات ڈال لیں، مشرکین مکہ دباؤ ڈال لیں، جو بھی ہوا، انہوں نے حق کا تلاوت ہی اس کے ایسی تلاوت کی تھی جیسے کہ اس کا حق تھا۔ تو وہ ڈٹے رہے ایمان پر اور آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اور اسی قرآن کے نظام کو لے کر پوری دنیا پر چھا گئے، یتلونہ حق تلاوتی۔ صاحب مواہب الرحمن مفسر نے لکھا ہے کہ یہ تینوں باتیں اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں اور درست ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جس نے تورات کو حق کا تلاوت کی، جس نے انجیل کے حق کا تلاوت کی جیسے کہ اس کا حق تھا، اور اس کے حقیقت کو پہنچا، تو ان کے لیے لازم تھا کہ وہ قرآن کو مانتے، اور وہ کیا کرتے، اور صاحب قرآن پر ایمان لاتے، اور ایسے ہی ہوا۔ اور جنہوں نے قرآن کی حق کا تلاوت کی تو انہوں نے تورات اور انجیل کو لازمی طور پہ تسلیم کرنا تھا۔ تو یہ تینوں باتیں بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اس سے علماء یہود بھی مراد ہو سکتے ہیں جو علماء حق ہیں ان میں، اور اس سے علماء نصارہ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو علماء حق ہیں ان میں، اور اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب،
جن لوگوں کو ہم نے کتاب جیسے عظیم الشان مرتبت اور منقبت عطا فرمائی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ لکھا ہے، قانون لکھا ہے۔ قرآن میں کبھی ذکر آتا ہے الذین آتیناہم، آتینا الکتاب، اور کبھی آتے ہیں الذین اوتوا الکتاب والذین اوتوا الکتاب۔ کبھی لفظ آتینا آتا ہے اور کبھی لفظ اوتو آتا ہے۔ تو آتینا یہ جب متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے دی، اور اوتو مجہول کا صیغہ ہے، مجہول یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے۔ تو جہاں جن اہل کتاب کی تعریف کرنا مقصود ہو تو وہاں آتینا کا لفظ آتا ہے کہ ہم نے اعزاز اور اکرام کے ساتھ خود ان کو کتاب کا کیا کیا ہے، کتاب کا تحفہ عطا کیا ہے۔ اور جسے اللہ کی کتاب کا علم مل جائے، اللہ کی کتاب کے الفاظ مل جائے، اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے۔ یہ مسلمان، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، مسلمانوں اس کی بشارتیں لے لو، اس کی خوشیاں لے لو، اس پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ لیکن اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے، آج مسلمان جتنا قرآن سے غافل ہے اتنا کسی چیز سے غافل نہیں، اور اسے باقاعدہ طور پہ پلانٹڈ طریقے سے ایک پلاننگ کر کے مسلمان کو قرآن سے دور کیا گیا ہے۔ اس پہ میں کافی بات کر بھی چکا ہوں، اور موقع بموقع بات آتی رہے گی کہ ایک پلاننگ کر کے قرآن سے، صاحب قرآن سے، قرآن کے معلم سے لوگوں کو بدظن کیا گیا ہے، قرآن کے معلم کو دہشت گرد بنایا گیا، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ جو قرآن یاد کر لیتا ہے وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، اس کا دماغ خشک ہو جاتا ہے، وہ پھر لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو بھائی مرنے کے لیے تو مسلمان جو قرآن سیکھے گا، قرآن پڑھے گا، تو لازمی طور پہ وہ اپنے دین پر، اپنے نبی کی عزت پر، اور اپنے صحابہ کرام کی عزت پر، جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن پہنچا ہے، تو وہ تو پھر اس کے لیے وہ لازمی نتیجہ ہے۔ ایک بندہ اپنے والدین کا اتنا احترام نہیں کرتا جتنا کہ قرآن یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ جنگ احد میں میرے تلوار کے سامنے آ گئے تھے، لیکن میں نے تلوار پیچھے گھما دی تھی کہ میرے والد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب اگر تم میرے تلوار کے سامنے آ جاتے، رب کعبہ کی قسم میں تمہیں دو ٹکڑے کرتا۔ ابو عبیدہ بن الجراح کے والد ان کے سامنے آئے، تلوار چلا دی، کاٹ دیا۔ تصور کرے بندہ، تو یہ تو قرآن کی تعلیم ہے۔ تو الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، تو کتاب دیے جانا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ قرآن مل جائے ہمیں، قرآن ہم نصیب ہو جائے، اس پہ اللہ یعنی بہت اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ویسے روایات میں بھی آتا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ کہے کہ میں غریب ہوں، تو اس نے اس نعمت کی ناقدری کی۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، تو قرآن نعمت ہے۔ فرمایا الذین، تو کہیں بھی آتینا آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور جہاں اوتو آتا ہے تو اوتو کا معنی یہ ہے کہ جیسے گردن کے اوپر رکھ دو، بس مانتے ہیں نہیں، عمل کرتے نہیں کرتے، بس تھوپ دی گئی ہے، اوتو ان کو عطا دی گئی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تو کتاب جب ان کو دی ہے تو وہ کتاب کو الماری میں نہیں رکھے ہوئے، یتلونہ حق تلاوتہ، اٹھا کے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمیں اللہ نے کتاب دی ہے، ہمارے گھروں میں بھیج دی ہے، پڑھانے والے بھیج دیے ہیں، سکھانے والے بھیج دیے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہو اور غبار سے اٹا ہوا ہو، یہ بہت بڑی بدبختی، بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے، اور پھر اس پر گھر پہ رحمتیں نہیں آتی، اس گھر کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فسادات کیوں ہو رہے ہیں؟ آج مقدس اوراق کا جو ہے بے تحاشا ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ جہاں مقدس اوراق قرآن کریم پڑھا ہو، اس کے اوپر جو ہے مٹی پڑی ہوئی ہو، اسے سالوں میں کوئی نہ اٹھائے، کوئی نہ جھاڑے، اور
بعض علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو قرآن پہلے پکڑ کے لے جا رہے ہیں، یہ قرآن پکڑ کے لے جا رہے ہیں، گھر میں پہلے قرآن داخل کرتے ہیں، اور جیسے داخل کر کے اوپر رکھتے ہیں تو پھر وہ ادھر ہی پڑا ہوتا ہے، نہ وہ بچی نے اٹھانا ہے نہ کسی نے اس کو کہنا ہے کہ یہ اٹھاؤ، پھر اس کی نحوست بڑھتی ہے، لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ تو بہت زیادہ احتیاط والی بات ہے، قرآن مقدس اوراق، قرآنی اوراق گھر میں پڑے ہوں، قرآن کو اٹھائیں اور پیار اور محبت کے ساتھ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے قرآن عطا کر دیا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، تو اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ حق کا تلاوت ہی، جیسے کہ اس کے پڑھنے تلاوت کا حق ہے، اس کے الفاظ کو بھی صحیح صحیح ادا کرتے ہیں، اس کو یاد کر کے، اس کی سیکھ کر، ماضیوں سے نہیں پڑھتے۔ حق کا تلاوت ہی، اسے جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، یجودونہ حق کا تجوید ہی، جیسے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حق ہے اسی طرح پڑھتے ہیں۔ یتلونہ حق کا تلاوت ہی، تجوید و ترتیل کے ساتھ، خوبصورت کر کے، اچھی آواز میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو عرب کے لحون میں، عرب کے لہجوں میں یاد کرو اور پڑھو۔ یتلونہ حق کا تلاوت ہی، قرآن اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے، ایک الفاظ کا حق ہے، ایک اس کے معنی کا حق ہے۔ الفاظ کا حق اس کے الفاظ کو درست کرنا، اس کے لہجے کو درست کرنا، اس کی جو ہے غلطیوں سے، مخارج کا لحاظ رکھنا۔ الحمد کو الحمد نہیں پڑھنا، الحمد نہیں پڑھنا، الحمدللہ۔ حمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ حمد کے معنی ہلاکت ہے، خمد کے معنی بوجھنا۔ علیم، میں نے اس دن ساتھیوں کو بتایا پڑھاتے ہوئے، علیم کا معنی ہے دردناک، علیم کا معنی ہے جاننے والا۔ اب ہم حمزہ اور عین کا فرق نہیں کرتے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، نعوذ باللہ، معنی زبردست غلط ہو گیا۔ علیم بذات الصدور یعنی اللہ دلوں کے بھیتوں پر دردناک ہے۔ علیم علم سے ہے نا، علم درد کو کہتے ہیں، اور علیم علم سے ہے، جاننے کو کہتے ہیں۔ تو یتلونہ حق تلاوتی، اس کی کلمات کو درست کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف کلمات پہ سارا زور لگا دیں، معنی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس وقت سے پہلے مرنا بہتر فرمایا، کہ جب کیا ہے، نوجوان نکلیں گے اور وہ قرآن کو گانوں کی طرح گاتے ہوئے اور سارا زور اس پر لگائیں گے، اس کے پلک نوک کو صحیح کریں گے، وَلَوْ كَانُوا، اگرچہ وہ کیا ہے فقاہت اور سمجھنے میں ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن کیا رہا ہے، اس کا سمجھنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے حالات آنے سے پہلے تمہیں مر جانا بہتر ہے۔ بادروا بالموت ستاً، 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے موت آ جائے تو یہ بہتر ہے۔ ان میں ایک چیز کیا ہے؟ اس طرح ہے کہ نوجوان ہوں اور وہ قرآن کو مزامیر کی طرح، گانوں کے طرز میں، اسٹائل میں پڑھیں، اور لوگ اس سے جو ہے صرف مزے لیں۔ وہ کہتے ہیں اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہا۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ ایک عربی کوئی کسی اجمی قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا نا، تو اس نے نماز میں پڑھا، تو جب اس نے سلام پھیرا تو اس نے کہا یار یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتار دیا تھا تو نکال تو لیتے۔ اس نے وہاں پہ وقف کیا تھا جہاں کیا تھے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، ادھر ہی اس نے تلاوت ختم کی اور رکوع کر گیا۔ تو انہوں نے کہا یار یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتار دیا تو نکال تو لیتے، نکالنے تک پڑھ لیتے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے۔ تو ایک اس کے کیا ہے؟ الفاظ کا حق ہے، یہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن سیکھے بغیر، قرآن پہ محنت نہ کرے، قرآن پہ جو محنت ہوگی اس کا اللہ رب العالمین زبردست اجر عطا فرمائیں گے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ یا یتلونہ حق تلاوت، اس کا معنوی حق کیا ہے؟ کہ اس میں اگر تورات مراد ہو کتاب سے، یتلونہ کتاب سے مراد تورات ہو یا انجیل ہو، تو اس کی صحیح طریقوں سے جو غیر محرف ہے، تحریف اور تبدیل سے بچا ہوا، بغیر تبدیل و تحریف کے، بغیر آپ علیہ الصلوۃ و بغیر کتمان کے، آپ کی صفات کو چھپائے بغیر اسے پڑھتے ہیں، اور صفات کا اعلان کرتے ہیں
کہ یہ وہی پیغمبر ہے نجدوہ جسے ہم پا رہے ہیں فی التورات والانجیل، قرآن اور جو تورات اور انجیل میں موجود ہے، یتلونہ حق تلاوتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ کا معنی یہ ہے کہ جب آیت جنت پہ گزرے تو جنت مانگے، اور جب آیت جہنم پہ گزرے تو اس سے پناہ مانگے، اے اللہ مجھے پناہ عطا فرما دے۔ یتلونہ حق تلاوتہ کا یہ معنی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ کا معنی یہ ہے کہ من احل حلالہ و احرم حرامہ، جس نے اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، فقط تلا حق تلاوتہ، اس نے اس کی ایسی تلاوت کی جیسے اس کا حق ہے۔ تو صرف زبان سے پڑھ رہا ہے اور عمل نہیں کر رہا تو پھر رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قاری قرآن کے ایسے ہیں جس پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ قرآن لعنت کیسے کرتا ہے؟ وہ پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبین پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی لعنت اس پر ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر لعنت کرتا ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ۔ یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے معانی کا لحاظ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ یتلونہ حق تلاوتہ، کہ اس کے حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھتے ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ یتلونہ حق تلاوتہ یعنی یتبعونہ حق اتباعہ، اس کے ایسی اتباع کرتے ہیں جیسے کہ اس کے اتباع کا حق ہے، پورا بالکل سیدھا چلتے ہیں۔ یعنی یہ کہ کھجور بیچنی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کھجور سنت رسول ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے۔ کوئی اور چیز بیچنی ہو تو اس وقت سنت یاد آ جائے، اور جب کیا ہو، جب اس سے ہٹ جائے تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعضی کتاب پر ایمان لاتے ہو بعض پر نہیں لاتے۔ فوتگی قرآن کے مطابق کر لیں، اور جو ہے نا شادی کیا کرتے ہیں، سارا دن ڈنگ 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 ڈنگ، اور جب نکاح کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کیا کرو، مہر جو ہے نا شرعی رکھو، وہ شریعت یاد آ جاتی ہے۔ او بابا خدا کا خوف کرو۔ حق تلاوتہ کہ اس پر پورے 100% اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آدھا مسلمان اور آدھا انگریز، آدھا یہودی، آدھا نصرانی۔ حق تلاوتہ تو اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس سے انکار کر دیں، فاولئک هم الخاسرون، یہ بڑے نقصان خسارے والے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم۔